ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور معاشی میدان سے ایک اچھی خبر آپ کو دیں گے. موڈیز پاکستان کی ریٹنگ میں مزید بہتری. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم قرار دے دی. پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی گئی ہے. پاکستان کا آؤٹ لک بھی مثبت سے مستحکم قرار دے دیا گیا ہے. موڈیز کا IMF پروگرام کے تحت اصلاحات میں پیش رفت کا حوالہ. موڈیز کی جانب سے رپورٹ میں بیرونی بفرز مالیاتی استحکام کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. ملک میں ایکسٹرنل پوزیشنز بہتر ہونے کی وجہ سے ریٹنگ میں بہتری آئی. کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی مضبوط مالی صورتحال کی عکاسی ہے. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم قرار دے دی. پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی گئی ہے. پاکستان کا آؤٹ لک بھی مثبت سے مستحکم کر دیا گیا ہے. اس پر ہم تجزیہ لیں گے. معاشی تجزیہ کار عابد سلیحری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان کی معاشی میدان سے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم قرار دے دی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے پازیٹو سے اسٹیبل پہ آنا اور CAA1 ریٹنگ ہونا جو ہے یہ یقینی طور پہ پاکستان کی میکرو اکنامک پالیسیز کی ریکگنیشن بھی ہے اور ان کی سکسیس کو بھی شو کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان جو ہے پاکستان کی معیشت میں ایک ڈیفالٹ ہونے سے بچی بلکہ اس نے باؤنس بیک کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے باؤنس بیک کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میدان میں اچھی سے اچھی خبریں جو ہے معاشی محاذ پہ وہ آنے کا سلسلہ جاری ہے. انویسٹر کا کانفیڈینس بھی اس سے بڑھے گا اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہم ایک اور پازیٹو خبر ہمیں ملی تھی کہ ساؤتھ ایشیا میں جو ٹیرف ہیں امریکن وہ سب سے کم ہیں اس وقت پاکستان پہ, یا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ نئی ایکسپلوریشنز کر رہا ہوگا تو وہاں پہ جو انویسٹرز کو لے کے آنا تھا وہاں بھی اس سے کافی کامیابی ہوگی. اور یہ یقینی طور پہ جو اس وقت حکومت کی معاشی ٹیم ہے جس میں کہ آئی وڈ سے کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ جو ہے وہ چل رہی ہے SIFC کی طرف سے اور حکومت کی فائنانس منسٹری اور باقی اکنامک منسٹریز کی جانب سے, تو یہ ان سب کی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے جس کو کہ یقیناً اس وقت موڈیز نے سراہا. اور میرا خیال ہے کہ ابھی آپ اس طرح کی مزید ایک دو اچھی خبریں باقی ریٹنگ ایجنسی سے بھی سن رہے ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عابد سلیحری صاحب. معاشی میدان سے اچھی خبر, موڈیز پاکستان کی ریٹنگ میں مزید بہتری کر دی گئی. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم قرار دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شرح سود میں جلد کمی ہوگی, بجلی بھی سستی ہوگی. اسلام آباد چیمبر میں تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا پہلی بار زرعی آمدن کو ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا ہے, ایسے میں اس کے قرضوں میں 41% اضافہ ہوا ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے آذربائیجان کے چیف آف جنرل اسٹاف کرنل جنرل کریم کی ملاقات, جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی اور بین الاقوامی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے آرمی چیف نے آذربائیجان سے پاکستان کے گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. فیلڈ مارشل آصم منیر نے آرمینیا سے امن معاہدے کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی. آذربائیجان کے وفد نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مارکہ حق آپریشن بنیاد المرصوص میں حاصل کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور یوم آزادی کی تقریب میں آذربائیجان کے دستے کی شمولیت پر شکریہ ادا کیا. کرنل جنرل کریم نے صدر الہام علیوف کی جانب سے فیلڈ مارشل کو آذربائیجان کا اعلیٰ ترین پیٹریوٹک اور وار میڈل عطا کیا, جو فوجی تعاون کے شعبے میں غیر معمولی خدمات کا اعتراف ہے. کرنل جنرل کریم نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کردار کو سراہا. امریکہ ایک بار پھر پاکستان کا معترف. عالمی امن کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں حاصل کامیابیاں غیر معمولی قرار. اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. دفتر خارجہ اسلام آباد نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کا مقابلہ کرنے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے پاک بھارت تنازع میں صدر ٹرمپ کی ثالثی کی تصدیق کر دی. ترجمان ٹمی بروس نے کہا پاکستان اور بھارت میں تنازع شدید نوعیت اختیار کر چکا تھا. امریکہ نے پاکستان اور بھارت میں ممکنہ تباہی ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا. Experience with Pakistan and India when there was a conflict, one that could have developed into something quite horrible. I was here at the State Department at the time,
And there was immediate concern and immediate movement with the Vice President, the President, and the Secretary of State. We described the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks, and to then bring the parties together so we could have something that was enduring. The top leaders in this nation involved in stopping that potential catastrophe. I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good, and that is the benefit of having a president who knows everyone, talks to everyone, and that is how we can bring differences together in this case. So there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats. قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ملک بھر میں دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں. یہ قوانین دہائیوں سے رائج ہیں, ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے کہا 2 صوبوں میں آگ لگی ہے, اس پر قابو پانے کے لیے مزید اختیارات دینے کی ضرورت ہے. سر اس وقت پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. یہ وہ قوانین ہیں جو قوانین آج سے نئی دہائیوں سے رائج ہیں. ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں, تحفظ فراہم کر رہے ہیں, پورے ملک کو بچا رہے ہیں. وہ میکنزم جو ان پلیس ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے ود انشورنگ دیٹ سول لبرٹیز وڈ ناٹ بی کرٹیلڈ, اور اس میں جوڈیشل ریویو کا سارا جو ہے میکنزم دیا گیا. 2 صوبے ہیں وہاں آگ لگی ہوئی ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہو. آرمی پبلک اسکول کے حملے کے بعد بھی ہم نے یہی پاورز دیے تھے, وہی پاورز آج پھر ضرورت پڑ گئی ہے. وہ چیزیں جس سے یہ قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے وہ سب اس میں سے نکال دی جائیں. ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں اس قانون میں سے نکال دی جو کہ ارلیئر اس کے ورژن میں تھیں. آئی وڈ ارج دی آنریبل ممبرز ٹو گو along with this in the amended form, تاکہ ہم جو اس وقت کا حالات ہیں اس پہ قابو پا سکیں. قومی اسمبلی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 پر کڑی تنقید کی. کہا اس قانون کے مطابق پاکستان کا ہر شہری مجرم قرار دے دیا گیا ہے. پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے. حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہے, پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں ہوں. یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے, یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے. غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا. ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت ہے بھی اور نہیں. خاتون اول آصفہ بھٹو نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا. کہا افسوس یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں, حکومت اس مسئلے پر غور کرے. Despite the assurances from the Honourable Minister sitting here today, افسوس کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ اب بے روزگار ہیں. میں نے یہ باتیں کی تھی یہاں, اس پہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس آئی ایشورڈ کہ یوٹیلیٹی اسٹور ول ناٹ بی کلوزڈ. میرا 6 مہینے ہو گئے ہیں جب وہ چھوڑ دی تھی وزارت, اور اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوا. پرماننٹ ممبر ہیں ان کے امپلائیز, ان کو ایڈجسٹ بھی کیا جائے گا. جو پیسے لینے چاہے گا, جو ایک پیکج ہوگا اس کو پیسے دیے جائیں گے. Speaker Saab, I would urge the Minister that he had promised his coalition partners in this National House that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there would be no closure of utility stores. I urge the Cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this. وہ کمیٹی ہے, نامینیٹ کسی کو کہہ دیں تو بالکل میٹنگ ارینج کر دیں گے اور میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا. افواہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. محسن نقوی کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے صدر بننے کے حوالے سے کوئی بات درست نہیں. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کی خام خیالی ہے, پانی کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کیا جا سکتا ہے. نیشن جسے کہتے ہیں یا افواہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نہ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات درست ہے, حکومت اپنا رواں دوا ہے اور انشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی. نہ ہی جو آپ صدر کی بات کر رہے ہیں. جب کوئی انسان اس طرف چل پڑتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لے,
تو وہ ایک بغاوت ہے. اس پہ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ وزیر اعظم کچھ کر سکتے ہیں. اس نے اپنا ڈیو کورس لیگل پروسیس لینا ہے. پچھلے 1 سال سے امریکہ کو یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ مجید بریگیڈ BLA کا حصہ ہے. یہ کسی وزٹ سے نہیں ہوتی یہ چیزیں. اتنے ثبوت فراہم کیے کہ امریکہ نے اس کے نتیجے میں مجبور ہو گیا کہ اس کو شامل کرنا پڑا. اللہ کے فضل پاکستان کے حق میں بہتری. 24 اپریل کو جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اگر ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا اس کو ہم ایکٹ آف جنگ وار تصور کریں گے. براہ ہوتے ہیں ہب کینال کے افتتاح کے لیے اس وقت بلاول بھٹو تقریب میں پہنچے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہب کینال کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس تقریب میں پہنچے ہیں. ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد بلاول بھٹو اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے اور اس تقریب میں میئر کراچی بھی موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہب کینال کا افتتاح ہے اور سید مراد علی شاہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میئر کراچی اس تقریب میں موجود ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت اپنی نشست پر براجمان ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے. جی ہاں، میئر کراچی بیرسٹر مصطفی وہاب نے نئی ہب کینال منصوبے کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور منصوبے کی پیش رفت اور تکمیل کے مراحل کا جائزہ لیا تھا اور اب بلاول بھٹو زرداری اس کا افتتاح کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور اس کا باضابطہ افتتاح آج ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بطور مہمان خصوصی شریک ہیں اور منصوبے کے افتتاح کے لیے. اور 22 سال بعد کراچی میں پانی کی فراہمی کے شعبے میں یہ پہلا بڑا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے جو شہر کے لاکھوں باسیوں کو بہتر اور زیادہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے گا. آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی نے کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی شہری انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کرے گی. یہی وجہ ہے کہ کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متعدد منصوبے سامنے لائے گئے اور یہی ایک ان میں سے شامل منصوبہ ہے جس کے افتتاح کے لیے آج یہاں پر پہنچے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR1 نیوز.